السلام علیکم، جاپان سے عارف کا سلام۔ بارش کے بعد اچھا موسم ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی 4 چیزیں جو بیسکلی اسلام بھی ہمیں کہتا ہے، دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے، جو جاپان میں نے دیکھی ہیں کہ یہ پریکٹیکلی پرفارم کر رہے ہیں اور جو ہمیں لرن کرنے کی یا ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، کونیچیوا، ہیلو، دس از عارف فرام جاپان۔ اور آج جو ہے وہ جاپان میں بہت بارش ہوئی ہے اور یہ بھی بارش کے بعد کے یہاں کے مناظر ہیں۔ موسم اب بہت اچھا ہوا ہے۔ آج جو ہے وہ ویڈیو تھوڑی سی میں ڈیفرنٹ بنا رہا ہوں، جو ٹپیکل ویڈیوز ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جاپان سے ایسی کون سی 3 چیزیں میرے خیال میں ہر بندے کو سیکھنی چاہیے، اور پرٹیکولرلی کیونکہ ہم ایز اے مسلمان ہیں، ہمارا ریلیجن اسلام ہے، اسلام حدیث قرآن ہمیں جو کہتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو ہمیں بالکل یہ وہ عمل کر رہے ہیں ان چیزوں پہ جو ہمیں قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے۔ تو بیسکلی تو سمجھ لیں کہ اسلام پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اڈاپٹ اب ان سے آف کورس ہم کر سکیں، پریکٹیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کرتا۔ پہلی جو چیز ہے جاپان سے، وہ صفائی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جاپان جتنا صاف ہے، میں بہت سارے دنیا کے خود ملکوں میں گیا ہوں اور دوست تو تقریباً ہر ملک سے ہیں، اس جیسا صاف ملک آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ یقین کریں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے، آپ بڑی بڑی جگہوں پہ، میں نے کچھ ویڈیوز بھی ڈالی ہوئی ہیں چینل پہ، آپ شاید دیکھی بھی ہوں آپ نے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ یقین نہیں کرتے کہ یار ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، تو یہ اتنی صفائی کیسے ہو سکتی ہے، نیٹ اینڈ کلین۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ کیونکہ میری بیٹی بھی پڑھتی ہیں، میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا اسکولز میں پڑھانے کا جاپان میں، تو وہ ہے کہ یہ بچپن سے 3 سال کے بچے جب ان کے ہوئیکون میں جاتے ہیں، نرسریز میں جاتے ہیں، یہ وہاں سے ان سے صفائی کرانا شروع کرتے ہیں۔ ٹوائلٹ کی صفائی بچے خود کرتے ہیں۔ یہاں جاپان از اے واحد کنٹری، شاید آپ کو پتہ ہوگا، جہاں پہ اسکولز میں کوئی سٹاف نہیں ہے۔ ہمارے پاس موت پڑ جاتی ہے آج کل، اگر کوئی پتہ چلے جی کسی بچے نے صفائی کر لی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اب بچے صفائیاں کریں گے۔ نمبر 1 کلینینس، صفائی نصف ایمان ہے، اور اسلام سے سیکھیں اور ان سے سیکھیں، پریکٹیکلی ان کو آ کے دیکھیں یہ وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے جاپان سے میرے خیال میں ہم سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہمیں اسلام کہتا ہے، وہ ہے ایمانداری۔ ایمانداری ایک کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا آپس میں، اور ایک ہے کہ کام میں، یعنی جو آپ کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں میجورٹی میں نے نوٹ کیا ہے، میں سب کا نہیں کہتا، لیکن میجورٹی جو ہم لوگ ہیں، ہم کام چور لوگ ہیں، ہم کام کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم ڈنڈی مارتے ہیں کاموں کے اندر۔ یہ میں آپ کو اپنا بھی بتا رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میں نے بہت ریئر دیکھا ہے کہ مخلص لوگ جو 100% یہ کام کے ساتھ مخلص ہیں، یعنی کام کے ساتھ ایماندار ہونا اور اب ایک دوسرے کے معاملات میں ایماندار ہونا، تو جھوٹ نہ بولنا، معاملات سے مراد ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جو ہے وہ سچ بولنا، اپنا جو کام ملا ہوا ہے اس کو 100% پرفارم کرنا، وہ آپ ان سے سیکھیں۔ اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ شاید جو ان کا آنیسٹی کا انڈیکس ہے، اس میں شاید جاپان پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ تو پلیز یہ سیکنڈ چیز میں نے دیکھی ہے، بہت مخلص لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ۔ اور تیسری چیز وہ بھی اسلام ہمیں کہتا ہے، وہ یہ کہ یہ بہت مائنڈ فل ہیں، یعنی یہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسروں کو ذہن میں رکھ کے چلتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ کہتی تھی کہ میں رات کو کال کبھی نہیں کرتی کسی کو فون پر، میں ٹیکسٹ کرتی ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں، کیونکہ جاپان میں زیادہ تر لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، پارٹیشنز لکڑی کی ہوتی ہیں، یعنی درمیان میں لکڑی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کال کروں گی تو شاید میرے ساتھ والے گھر والا جو ہے وہ رات کو سو رہا ہوگا، صبح اس نے جانا ہوگا کام پہ، تو وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یا ٹرینز میں آپ کو پتا ہوگا جاپان میں لوگ بولتے نہیں ہیں، خاموشی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو ذہنوں میں رکھا ہوا ہے۔ اونچی موبائل فون پہ بات میں نے جاپان میں کبھی کسی کو نہیں کہتے سنا، بڑا پرائیویٹ جا کے بات کرتے ہیں فون پہ، اور ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہوگا کوئی کیا مطلب ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا کوئی ہمیں سنتا یا نہیں سنتا، تو لوگوں کو ذہن میں رکھ کے یہ چلتے ہیں۔ واک جب ان کی اسٹیشنز پر، اب شنجوکو اسٹیشن جو 35 لاکھ لوگ وہاں پہ ڈیلی جو ہے وہ اسٹیشن کو یوز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی نہیں ٹکراتا۔ اتنا یہ ہوتا ہے کہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا اور پھر اس نے اس کو دوسرے کو تھپڑ مار دیا یا غصہ ہمارے پاس۔ اور میرے خیال میں لاسٹ چیز، 4 چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے غصہ۔ میں نے آج تک، میرے دوست ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ عرصہ رہ گئے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، میں نے آج تک 2 جاپانیوں کو لڑنا تو بجا، میں نے اونچی آواز میں بات کرتے بھی نہیں سنا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کہتے ہیں اونچی آواز میں ہم بعض اوقات ہماری ٹون ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں اوے میں نہیں، میں نے آج تک نہیں سنا، اور شاید یہ بھی اسلام ہمیں کہتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جو اسلام کی اڈاپٹیڈ ہیں، جاپانیوں میں ہم نے دیکھی ہیں، یہ اگر ہم سیکھ لیں تو ہمارا ملک بھی جنت بن جائے گا۔